نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے. اور بھائی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بھائی کو تکلیف ہو تو دوسرا بھائی خوش نہ رہے. ایک جگہ فرمایا گیا ہے مسلمان یا مومن ایک جسم کی طرح ہے. کیسے ہے کہ اگر جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہو تو دوسرا بھی قرار نہیں پاتا, دوسرا خوش نہیں ہوتا, ہو جاتا ہے. آپ کے دانت میں پرابلم ہے, درد ہوتا ہے بہت, لیکن دماغ کام کرنے لگتا ہے کہ یار اس پریشانی کو کیسے دور کیا جائے, کس اچھے ڈینٹسٹ کو دکھایا جائے. بھائی دماغ کو کیا ضرورت, فکر تو درد تو یہاں تھا, یہ کیوں چلنے لگا. پھر جانکاری لی, پیروں کے ذریعے وہاں تک پہنچے, پھر ہاتھوں کی کمائی ہوئی, دولت کو ہم نے وہاں خرچ کیا, پرچہ بنوایا ہے نا, دوا لی. یعنی جو ہم نے محنت سے کمایا تھا, تکلیف یہاں تھی, لیکن ہم صاحب پیر سے بھی جا رہے ہیں, دماغ بھی لگا رہے ہیں, اور ہاتھوں کی کمائی کو خرچ بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ تکلیف ضرور یہاں تھی, لیکن ایک کو تکلیف ہونے سے کوئی عضو مطمئن نہیں تھا, کوئی خوش نہیں تھا. نہ آپ کو منظر اچھے لگ رہے تھے, نہ کسی شادی یا تقریب میں جانا اچھا لگ رہا تھا, نہ ہی آپ کو کسی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا اچھا لگ رہا تھا, نہ ہی دماغ آپ کا کام کر رہا تھا کہ آگے کی پلاننگ کی جائے. نہیں, اگر ہوئی بھی پلاننگ تو اس درد کو کیسے دور کیا جائے اس کے لیے فکر تھی. بات سمجھ آئی؟ تو آج حالات کیا ہیں, اگر کہیں کچھ ہو رہا ہے تو ہم بڑے خوش نہ رہیں. جو رسی وہاں تک جا رہی ہے یہاں تک بھی آ جائے گی, ہے نا. یہ ہو رہا ہے, کچھ مسلمانوں کے اندر سمجھداری آ رہی ہے, لیکن اس سے فائدہ کچھ نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ فلانا گڈھے میں گر رہا ہے, گرنے دو, ہم تو بچے ہیں, ایسا نہیں ہے. کل وہ گرا ہے, آج ہمارے لیے بھی گڈھا کھودا جائے گا, پھر تیسرے کے لیے, چوتھے کے لیے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم مقابلہ طاقت کے بل پر نہیں کر سکتے کسی کا, نہ ہمیں ضرورت ہے کسی کا مقابلہ کرنے کی, لیکن ہم حالات حاضرہ کو دیکھ کر کم سے کم متحد ہو سکتے ہیں, کہ یہ بھی نہیں کر سکتے. 4 لوگ ہیں گھر میں, اس کی اس سے نہیں بنتی, ان کی اس سے نہیں بنتی, ان کے وچار صاحب الگ ہیں, خیالات الگ ہیں. ٹھیک ہے, خیالات الگ ہیں. یہاں تک دیکھا گیا کہ اگر کسی کا کوئی کارڈ آ گیا تو رکھنے کو تیار نہیں ہو, نہیں ہم جانتے نہیں ہیں, یہ آگے والی گلی میں چلے وہاں پوچھ لینا. اور ہے کون؟ وہ اپنا بھائی ہے اپنا بھائی, لیکن حالات کتنے برے ہیں کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں, تھوڑا آگے جا کے پتہ کریے, شاید وہاں رہتے ہیں, شاید وہاں رہتے ہیں, اور ہے اپنا بھائی. جو پیغام اسلام کا تھا, کلو مومن اخوتن, مومن مومن کا بھائی ہے. جو سامنے والے میں جو اونچ نیچ نظر آتا تھا, اس نے دیکھ کر اسلامی نظریہ اپنی زندگی میں ڈال لیا. وہ نظریہ جو اسلام کا تھا وہ دوسرے اس کو اپنا کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور مسلمان آج بھی رسی کھینچنے میں لگا ہوا ہے, کسی طرح ٹنگڑی مار کے گرا دیا جائے. اگر یہ کما رہا ہے تو زیادہ کیوں کما رہا ہے, ہم کیوں نہیں کما پا رہے ہیں. یقیناً قسمت میں جتنا لکھا ہوتا ہے اتنا مل کے رہتا ہے. 2 بھائی ہوتے ہیں, ضروری نہیں 2 برابر کماتے ہوں, ایک کو اللہ نے زیادہ دیا ہے, ایک کو کم دیا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو دونوں کا محتاج ہوتا ہے, ایسا بھی ہوا ہے نا. تو کبھی کبھی ہوتا کیا ہے, اگر کسی کو اللہ مقام دینا چاہتا ہے آخرت میں, یا دنیا میں کہہ لیں, آخرت میں مقام دے. دنیا تو 4 دن کی ہے, کہاوت مشہور ہے کہ یہ بہت ہم نے بڑا سمجھ رکھا ہے. اے محبوب آپ کہہ دیے قل متاع الدنیا قلیل, سرکار آپ فرما دیے یہ دنیا بہت چھوٹی ہے, مختصر سی ہے. وہ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے جس کو ہم نے بہت بڑا سمجھ لیا ہے,
संसार, वो संसार बनाने वाला कह रहा है, नबी आप कह दिए कुल मता दुनिया कलील, कलील है, बरस बहुत थोड़ी सी है। तो अब आखिरत ज्यादा है, दुनिया तो 4 दिन की गुजर जानी है। अब किसी को अल्लाह को मकाम देना है, उसकी किस्मत में उरूज है, आखिरत में उसको इज्जत देना है, लेकिन साहब उसके अमल दुनिया में ऐसे नहीं है कि उसको इज्जत दी जाए, तो फिर अल्लाह उसको इम्तिहान में डालता है। तुम कर कहिए, दुनिया तो सबकी गुजर गई, बादशाह भी चले गए, फकीर भी चला गया, कोई मुस्कुरा कर गया, कोई रो कर गया। बज़ाहिर अमल तो कब्र में क्या था उसके हिसाब से हिसाब होगा, लेकिन मान लो क्या बहुत मालदार रहा है, बहुत ऐश की जिंदगी गुजार, यही करते हैं। अरे यार ना पूछो यार, बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार के गया है, खाने तक के लाले पड़े रहे उसके, है ना। गोया कि बताने का मकसद है कोई खुश होकर गया दुनिया से, मुस्कुराता हुआ गया, और कोई गम के साथ गया। लेकिन अगर किसी को अल्लाह को मकाम देना होता है, उरूज देना होता है, और उसके अमल इस लायक नहीं होते हैं, तो उसको फिर जो है दुनिया में इम्तिहान में डाला जाता है। और इम्तिहान हर किसी का नहीं लिया जाता, इम्तिहान उसी का लिया जाता है जो इम्तिहान के लायक होता है। जिसको कुछ आता जाता ना हो, जो इस काबिल ना हो, उसे इम्तिहान में डाला नहीं जाता। मतलब ये है, सिर्फ बताने का मकसद ये कि अगर आप परेशान हैं, आपके साथ किसी ने धोखा किया है, फ्रॉड किया है, चीटिंग की है, आपके साथ गबन किया है, तो आप परेशान ना हो। ये नहीं कि अब चौराहे में बैठ गए, शुरू हो गया, एक साहब को पकड़ लिया, आओ यार चाय पियो, चाय पिलाने के बहाने सारी अपने घर की दास्तान, अरे ना पूछो यार बड़ा। लेकिन अब अपने लफ्जों में जो वो कहता है समझते हैं, आगे और पीछे गालियां होती है, बीच में बातें होती है, ऐसे ही होता है ना। अरे भाई नाम का है वो भाई, उसकी बात ना करो यार, इस तरीके से। उस वक्त इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए। ठीक, आपने उसकी बुराई करी हचक के, तो आपके नामा आवाज में खूब नेकियां लिखी होंगी, फिर तुमने खटाखट दफ्तर भरे होंगे। अरे बोले यार नेकियां भरी नहीं, काय भरी होगी भाई, थोड़ा सा जागते भी रहा करिए। हाँ नहीं, बुराइयां भर रही हैं, और मेरे कुछ नहीं रहा साहब। तो आपने उसकी बुराई करी तो ऐसा तो है नहीं कि वो अमीर था तो वो गरीब हो गया और उसकी सारी जायदाद आपको मिलेगी। चलो अगर ऐसा भी हो रहा है ये भी करके देख लेते, कुछ तो फायदा कुछ नहीं। वो और आगे बढ़ता जा रहा है और आप और जलते जा रहे हो, और जल के भुट्टा हो गया हो। कहावत मशहूर है ना, जल के भुट्टा हो गया हो। नहीं, उस वक्त अगर कोई आपसे बात भी करे, कहा मामला तो है, छोड़ो यार क्या करना, अल्लाह बरसे छोड़ दिए। और हर हाल में इंसान को चाहिए शुक्र अदा करे। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। तुम अगर शुक्र करोगे तो अल्लाह फरमाता मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। वलइन कफरतुम, और अगर तुमने मेरी नेमत का इनकार किया, कुफरान नेमत किया, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो यहाँ तो तुम परेशान हो रहे हो, उसका अज़ाब सख्त है। फिर जितनी तुमने बुराइयां करी हैं बैठ के, होगा क्या, कटाकट बुराइयों के रजिस्टर भरते जाएंगे। नमाज तो हम पढ़ते ही नहीं 5 टाइम की, हम सदका खैरात करते ही नहीं, हम माँ बाप की फरमाबरदारी कर ही नहीं पाते, और साथ में बुराइयों का दफ्तर भरते चले जा रहे हैं। दुनिया तो खराब हो रही है, आखिरत भी खराब कर रहे हैं। इत्तिहाद की जरूरत है मेरे भाई को। अगर आपके साथ आपको लगता है, लेकिन होता क्या, हर आदमी अपने को अच्छा बताता है, हम आपको बताएंगे यार हमारे साथ बड़ा नाइंसाफी हुई, लेकिन अगर वाकई आप सच्चे हैं तो आप जानते हो, और आपसे बेहतर आपका रब जानता है। आप जानते हो और आपसे बेहतर आपका हम नहीं जानते। हम तो वही जानते जो हमको कहानी सुनाएंगे, अपने घर की दास्तान सुनाएंगे, या अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, नहीं यार आपके साथ नाइंसाफी हुई है, ऐसे कहेगा, क्योंकि जो आप बता रहे हैं वही उसको सच समझ के कह रहा है, फैसला उसने आपकी बात को सुन के किया। लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो आप जानते हैं, आपका रब जानता है। अगर आपके साथ नाइंसाफी किसी भाई ने कर भी दी, आपके हकीकी भाई ने या रिश्तेदार ने या दोस्त अहबाब ने कर दी, तो अब वावैला मचाने की जरूरत नहीं है। द टाइम इज द बेस्ट हीलर, एक कहावत अंग्रेजी में है, वक्त हर घाव को भर देता है। कहना बहुत मशहूर है, समय हर गम को भुला देता है, हर दुख दर्द को दूर कर देता है। खुशियां आती हैं, 4 दिन वो भी चली आती है, बदला घर का बहुत अहम जिम्मेदार फर्द चला गया दुनिया से। अब सोचा यार अब क्या होगा, अब तो आगे जिंदगी चलेगी नहीं। लेकिन देखा कि अल्लाह ने एक नेमत तो ली, लेकिन 10 दरवाजे रहमत के खोल दिए। अगर आपके साथ नाइंसाफी हो गई, आपको ये महसूस हो गया हमारे साथ गलती हो गई, गलत किया गया, तो अब आप उसकी बुराई ना करें चारों तरफ, बल्कि आपको लगे कि हाँ साथ में रह सकते हैं तो ठीक है, वरना चले आए। जैसा कि समझदार लोग करते हैं, अलग कर लें। इंशाअल्लाह आप अगर जो है सड़क के किनारे भी काम करेंगे, और अगर आप दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, तो उसमें अल्लाह बरकत अता फरमाएगा।
غلامی سے زیادہ آپ مالک رہیں گے، تو غلامی میں نہیں کماتے تھے، آپ مالک میں ہو کر کمائیں گے اور کی زندگی گزاریں گے۔ بس یہ ہے کہ بددعائیں کسی کے لیے نہ کریں کہ اللہ برباد کر دے، اسے تباہ کر دے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کر سکتے ہیں کہ وقت نکالیں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کریں، اپنے لیے کریں اور اپنے دوستوں کے لیے کریں، اپنے بھائیوں کے لیے کریں، اپنی عزیز و اقربا کے لیے کریں۔ اگر آپ کی دعا سے کوئی ترقی پا جائے گا آپ کا بھائی، تو کیا ہوگا؟ کل مومن اخوۃ، مومن مومن کا بھائی ہے۔ تو آپ خوش ہوں گے کہ یا چلو یار ترقی کر رہا تو کون سی بڑی بات ہے، ہم نے خود اس کے لیے دعا کری۔ جلیں گے نہیں تب نہیں جلیں گے، کیونکہ آپ پہلے جل رہے تھے، اور اگر اور ترقی کر گیا، اللہ نے اس کے قسمت میں ترقی لکھی ہے تو آپ روک تو پائیں گے نہیں، نہ آپ دے پائیں گے ترقی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ اب اس نے اور عزت مان لیے، کیا پتا وہ اور اچھے کام دوسرے کرتا ہو جو آپ کو نہ پتا ہو، خاموشی کے ساتھ۔ بہت سے ایسے لوگ دنیا میں ہیں ہم کو نہیں معلوم، ہم سمجھتے ہیں یہ کرتا وہ کرتا، لیکن خاموشی کے ساتھ اس کے ایسے کچھ کام ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اس کی وجہ سے اللہ ترقی دے رہا آپ سے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا ورنہ میرے ذہن میں واقعہ آ رہا، بتائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز آپ کو پتہ نہیں ہے، ہر چیز اگر پتہ ہے تو رب کو پتہ ہے، تو اس سے کچھ اچھے عمل بھی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ غریب غربا کیا مدد تو نہیں کرتا جو آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ تو سامنے دیکھ رہے ہو، لیکن اگر آپ نے دعا کری تو کیا ہوگا؟ اگر وہ ترقی پاتا ہے تو آپ جلو گے نہیں، بلکہ آپ سوچو گے کون سی بڑی بات ہے یار، ہم تو خود اس کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ نے ہماری بھی سن لی، لگے گا یار ہم اس کی جو ہے خوشی میں شریک ہیں۔ اور اگر آپ بڑھ گیا اور آپ بد دعا کریں تو اب کیا ہوگا؟ جتنا جلتے تھے اور زیادہ جل کے جو کالے ہو جائیں گے نا۔ جلنے کے بعد کوئی گورا ہوا یار، اب یہ الگ بات ہے کوئی کریم لگا کے گورا ہو جائے، لیکن دل کالا کے کالا رہتا ہے، بات سمجھیے گا۔ جلنے کا مراد یہ ہے اندر کا معاملہ ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اور اللہ یہیں کا حساب لیتا ہے، اللہ یہاں کا دل کا حساب لیتا ہے۔ قدرتیں، نفرتیں، حسرتیں، اناد، بغض جب بھرا ہوگا تو کچھ نیکی بھی تمہاری، نمازی بھی تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، تو کیا لے کر آئے یار؟ یہی لے کر آئے، نفرت، بغض، اناد۔ اس وقت مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیے ایسا یار شروع ہو گیا تھا، صاحب جو ابا سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے وہ بھی جو ہے کانپور، لکھنؤ، پرانا دھماکے سے ابا کے نام نکلوانے میں لگے ہوئے۔ سوچو رب دنیا میں تمہیں دکھا رہا ہے کہ ابھی تم سمجھ رہے تھے کہ ابا اماں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو مالدار بنا دیا، اپنی نافرت قائم کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے مرے ہوئے دادا کا نام نکلوا رہے ہو، اور قیامت میں سوچو ماں باپ کو ناخوش کر کے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ دنیا سب کو سمجھا دیتے یہیں پہ کہ دیکھو دنیا میں بھی آج ضرورت پڑی ہے، مر کے چلے گئے ہیں، لیکن ان کا نام، ان کا ایڈریس، ان کا ودھان سبھا چھیتر، فلان نماز سب کچھ نکلوا رہے، کیوں؟ کیونکہ ہم بچے رہیں، ہم کو کوئی یہ نہ کہے تم باہری ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نفرت پال رکھی ہے بھائیوں سے، ماں باپ سے، تو ایسا نہ وہاں بھی نماز لے کر گئے لیکن نماز کام نہ آئے، کیونکہ نفرت اتنی لے کر گئے تھے۔ ماں باپ کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت تھی، ہم نے ماں کو وہاں سمجھا ہی کہاں؟ ہم تو اس کو اہمیت دیتے نہیں، تو سب کچھ لے جا کر بھی، جیسے مکان ہمارا، رشتے ہماری، سب کچھ ہے نا، خریدا ہم نے، کمایا ہم نے، لیکن کہا جائے گا جاؤ تمہارے ابا یہاں کے نہیں ہیں، کہاں ڈاکومنٹ؟ وہاں بھی کہہ دیا جائے ماں کی خدمت تو کری نہیں، باپ سے تو بہت ادھر کا، بھائی کے ساتھ کبھی اس نے سلوک کیا نہیں، کس بات کی جنت چاہتے ہو؟ جاؤ نکل جاؤ۔ ایسا نہ ہو، اپنے آپ کو بدلیے، اور جب تک آپ نہیں بدلیں گے خدا آپ کے حالات کو بھی نہیں بدلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھدار لوگ ہیں، اشاروں میں بات سمجھیں۔ اگر آپ کے ذریعے سے کسی کا کام بن رہا ہو تو آپ اڑنگا نہ لگائیں، یہ نہ سوچیں مجھے کوئی عہدہ مل جائے، اگر میں آگے نہیں آ پا رہا ہوں تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے میرے بغیر۔ ارے تم سے جیسے بڑے بڑے سورما کے چلے گئے، تم اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں، بڑے بڑے یہاں چلے گئے۔ دنیا کسی کے لیے نہیں ہے، اسی کے لیے ہے جو اچھا کام کر کے چلا گیا، تو مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیشہ اچھے کام سے یاد رکھیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔